بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کو کچھ نہیں آتا، اصل کام ان کے نیچے بیٹھے لوگ کرتے ہیں۔ نواز شریف کو ہٹا دیں گے تو وہ لوگ جو ان کے نیچے کام کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ کچھ پولیٹیکل لوگ لیں گے، کچھ بیوروکریٹ کو پکڑیں گے، پیپل پارٹی سے لوگ آ جائیں گے اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ٹوٹ کے آ جائیں گے، اور وہ جنہوں نے مشرف حکومت کو کامیابی سے چلانے کے دعوے کر رکھے ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ اوپر سے بندہ تبدیل کریں گے، نیچے تو کام چل ہی رہا ہے۔ اسی لیے تو مائنس نواز شریف کی صدائیں سنائی دی۔ ہاں صاحب ٹاپ پر تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ بھانمتی کا کنبہ جوڑ دیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اصل کام تو ٹاپ مین کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہی لیڈنگ فرام فرنٹ ہوتا ہے، باقی ٹیم تو اس کام کو میک شور کرتی ہے، اور جو لیڈر ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی چکر میں کابینہ 15 سے 50 لوگوں تک چلی گئی، درجنوں مشیر اور ترجمان رکھ لیے گئے کہ شاید کام چل نکلے۔ اب خان صاحب کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب کام وزیر اعظم کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ سوچا یہ گیا تھا کہ ٹیم کام کرتی ہے اور لیڈر صرف سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نکل آیا ہے۔ تو کابینہ میں جو ہیرے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شامل کیے گئے تھے ان کی کارکردگی کا حال یہ ہے، ایک نے پی آئی اے بند کرا دی ہے، دوسرا ریلوے کو تباہ کر کے بیٹھا ہے، تیسرا ٹڈی دل سے لڑ رہا ہے، چوتھا وزارت خزانہ نہیں چلا رہا، اور باقی ابھی سائنس لڑا رہے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وزراء نالائق ہے، انکمپیٹنٹ ہے، ان میں قابلیت اور صلاحیت کا فقدان ہے، تو کیا اس کے ذمہ دار خود وزراء ہیں یا وہ جنہوں نے انہیں وزیر بنایا؟ سوال تو وزیر بنانے والوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کی گڈلی میں بس یہی لال ہیں، یعنی جیڑا پنو لال ہے، یہ لال پنجابی والا ہے۔ اب خاص اب تو یہ فرماتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے پتا بھی نہیں ہلتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب تو اوپر خاص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص صاحب کی کریڈیبلٹی پہ دو رائے تو کبھی رہی نہیں، لیکن نیچے سب کچھ خراب ہے، تو اب ان کی کریڈیبلٹی کدھر گئی؟ پی آئی اے کو 100 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار وہ وزیر صاحب ہے یا وہ جنہوں نے انہیں وزارت پر بٹھایا، یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر جنہوں نے بٹھایا؟ وزیر صاحب نے تو اوپر والوں کی اجازت کے بغیر معاملہ نہیں اٹھایا، اور یہ سب کو پتا ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وزیر اعظم کی اجازت سے ہی یہ معاملہ کابینہ کے اندر بھی چلا اور اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کے فورم پر بھی اٹھایا گیا۔ تو اصل مسئلہ صرف وزراء اور مشیروں کی قابلیت کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس ذہنیت اور سوچ کا ہے جو ایسے لوگوں سے کام لینا چاہتی ہے جنہیں کام نہیں آتا، جن کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو وزیروں اور مشیروں کا کیا قصور؟ وہ کون سا خود ہی اٹھ کر وزیر بن جاتے ہیں یا بھاگ کر وزارت کے قلمدان اٹھا لیتے ہیں؟ اب وزیر ریلوے سے لے کر وزیر خوراک اور پیٹرولیم کی وزارت سے لے کر ہوا بازی کی وزارت تک باتیں سب کی بڑی بڑی ہیں، لیکن کارکردگی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ وزارت پر برقرار ہے تو اس کا مطلب یا اس کا تاثر یہی ملتا ہے کہ انہیں وزیر بنانے والے ان سے اسی قسم کی کارکردگی چاہتے ہیں کہ جس وزارت پر بیٹھے اس کا بیڑا غرق کر دیں۔ دیکھیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو جماعت بڑے زور سے کرپشن کے خلاف نعرے بازی کرتی تھی، اس پر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس جماعت میں سے کرپشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو پکڑا جاتا ہے یا پھر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعت کے لوگ خود اپنی جماعت کے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے جس بیانیے کی بنیاد پر وہ حکومت میں آئے ہیں۔ نہ کرپشن کرنے سے خود باز آ رہے ہیں، یا پھر کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ سب کو اسی حمام میں غسل کرنا پڑ رہا ہے، اور چھوٹی موٹی چوریوں اور لغزشوں پر تو لوگ فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ڈاکے مارنے والے ہیں وہ اب بھی بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، یعنی انہیں ستہ ہی خیر ہے۔ اب تحریک انصاف کے پی کے ترجمان اجمل وزیر کو ایک آڈیو کال لیک ہونے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ ان پر کسی ایجنسی سے اشتہارات لینے کا الزام تھا اور کمیشن مانگنے کا الزام تھا۔ اب اگر ان کی آڈیو کال لیک نہ ہوتی تو شاید وہ فارغ نہ ہوتے۔ یہ دوسرے وزیر ہیں
جن پر اشتہارات میں کمیشن مانگنے کا الزام لگا اور وہ وزارت سے ہٹا دیے گئے۔ اب ان دونوں کیسز میں آڈیو کال کا بڑا اہم رول ہے، یعنی فردوس عاشق اعوان وہ فیڈرل منسٹر تھی، وہ بھی اسی الزام پہ فارغ ہوئی کہ اشتہارات پر وہ کھلے عام کمیشن مانگتی تھی، اجمل وزیر بھی اسی الزام کے تحت فارغ ہوئے۔ تو دونوں کا اشتہارات مافیا کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اجمل وزیر کے بارے میں بظاہر وہ شریف آدمی ہے، لیکن اب وہ ٹریپ ہوئے ہیں، یہ لالچ میں مارے گئے، لیکن وزارت سے فارغ ہونے کی وجہ آڈیو کال ٹھہری اور دونوں وزیروں کی۔ تو یہ دونوں وزیروں کے بارے میں جو اہم نکتہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں وزیر تھے جو دوسری جماعتوں سے یعنی تحریک انصاف میں آئے ہوئے تھے، لیکن آڈیو کال کی بنیاد پر فارغ ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر انہی لوگوں کی آڈیو کال لیک کیوں ہو رہی ہے جو دوسری جماعتوں سے تحریک انصاف کو پیارے ہوئے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ زبیر اور فیصل واڈا نے چیلنج کیا ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی معاشی ٹیم کو لائیں اور ہماری معاشی ٹیم کے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اسی پر بات کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر۔ ہر روز ہی مناظرہ ہوتا ہے، تو کوئی اسپیشل مناظرہ تو ہونا نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا بھی 29 دنوں میں 20 دن آپ کا بھی شو ہوتا ہے، تو آپ بھی اس کو ارینج کر سکتے ہیں، اینی ٹائم وی کین ڈو۔ بٹ میں فیصل واڈا کو کریکٹ کر دوں کہ ان کی اکنامک ٹیم کا شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اکنامک ٹیم میں کون باہر ہو چکے اور کون ہے اس وقت۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اکنامک جو تھنک ٹینک ہے جس کا وزیر اعظم نے ابھی اجلاس کیا اور ہیڈ لائنز بھی لگی کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، اس میں 3 سرکردہ لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ایک ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود جو 5 سال تک پی ایم ایل این کی اکنامک ٹیم کے روئے رواں تھے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر وقار مسعود وہ پرائم منسٹر عمران خان کی تھنک ٹینک سے پچھلے 3 مہینے سے ان کے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ ادا کیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ کی جو معیشت کے حوالے سے جو آپ کی نظر ہے اور آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ سو 5 وہ تو ہمارے ہی ہیں۔ دوسرے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تیسرے ہیں شوکت ترین صاحب جو 1.5 سال تک وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، 3 سال تک حفیظ شیخ صاحب تھے۔ تو کس سے مقابلہ ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم 3 لوگ دے رہے ہیں۔ پہلے تو فیصل واڈا کو یہی نہیں پتا کہ ان کی اکنامک ٹیم میں ہے کون، یعنی ہماری جان پہ بن آئی اور آپ کی ادا ٹھہری، معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مستقبل کو بہت روشن نظر نہیں آتا، اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مناظروں کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہلاکو خواہ بغداد پر حملہ کر رہا تھا اور بغداد میں لوگ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مناظرہ کر رہے تھے، تو مسلمان تباہ ہو گئے، دنیا میں ان کی بادشاہ زوال پذیر ہو گئی، لیکن آج بھی ہم اس سے سبق سیکھنے کی بجائے مناظروں کے شوق پال رہے ہیں۔ مراد سعید بلاول بھٹو سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو عمران خان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، فیصل واڈا معاشی ماہرین کا مناظرہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے قوم کو یہ بتا دیں کہ قوم کے ساتھ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں، قوم کے زخموں پر نمک کیوں چھڑکا جا رہا ہے۔ مناظروں سے کبھی ملک چلتے ہیں؟ مناظرے میں تو ایک دوسرے کا نقطہ نظر پوائنٹ آف ویو غلط یا صحیح ثابت کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے موقف کی آپ کا اپنا موقف جیت سکتا ہے، لیکن اس سے غریب عوام کو یا ملک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ کل یعنی 15 جولائی کو فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے خلاف اس کی سماعت ہونا ہے، اور اس سے اگلے روز جو ہے دوسری سیاسی جماعتیں جو ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی 16 جولائی کو۔ اسی پر بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر شفقت محمود، فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف بڑا مشہور زمانہ کیس ہے، اکبر ایس بابر نے کیس دائر کیا تھا اور بہت سنگین الزامات پی ٹی آئی کی قیادت پر فنڈنگ کے اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے لگائے تھے۔ اسی پر بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ 15 جولائی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلا لیا فارن فنڈنگ کیس میں۔ کوئی مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو اپنا؟
بالکل کوئی مسئلہ نہیں عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے. مجھے خوشی جس بات کی ہے ہاں وہ یہ ہے کہ 16 جولائی کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی بلایا, جی اس لیے کہ پہلے سارا پریشر وہ ایک صاحب ہیں جو کہ جن سے غم ہی نہیں ختم ہو رہا, اکبر ایس بابر, شاید اسی قسم کا کوئی نام ہے, تو اس کا تو غم ہی نہیں ختم ہو رہا کہ پارٹی سے کیسے نکالا گیا وہ, اور وہ 2011 میں پارٹی کو سے فارغ ہو گیا تھا. لیکن اچھی بات ہے, ہمیں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے, ہمارا ساری چیزیں کلیئر ہے, اور ان سے بھی پوچھا جائے جی کہ ان کے فارن فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ہم تو بالکل تیار ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل تیار نہیں ہے, 5 سال سے اسٹے پہ اسٹے. دیکھیے فارن فنڈنگ کیس تقریباً 6 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, یہ چل رہا ہے. قرآن جماعت دوسروں سے ان کے حساب مانگتی ہے, لیکن فارن فنڈنگ کیس جو کہ خود ان پر ہے اس میں اپنا حساب دینے کی بجائے ایک طویل عرصے اس پر سٹے لیے رکھا, اور پھر اس کیس میں دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی حساب کتاب کا جواب نتھی کرا لیا. یعنی باقی جماعتوں کے فنڈ کی بھی تحقیقات ہوگی, یہ مطالبہ الیکشن کمیشن سے کر کے اب اس کو اس معاملے کو اکٹھا کر دیا گیا. تو یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں رہا, بلکہ اب دوسری سیاسی جماعتیں, بڑی جماعتیں, پیپل پارٹی اور نون لیگ, ان کے فنڈ کی بھی تحقیقات ہوگی. تو معاملہ اب 3 جماعتوں کا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ الزام جو کہ پی ٹی آئی پر تھا غیر ملکی فنڈز کا, تو 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, تو اس کا حساب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ معاملہ یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت نے, ہاں وہ پیپل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, کسی پر بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی جماعت غیر ملکی فنڈنگ سے چلتی رہی ہے, تو اس جماعت پر تاحیات پابندی لگ سکتی ہے. تو تحریک انصاف کا جو فاؤنڈر ممبر ہے اکبر ایس بابر, جس کا بھی شفقت محمود صاحب نے بڑا ایروگینٹلی کہا کہ ہاں یہ بابر نام ہے, تو وہ بڑے فاؤنڈر ممبر ہے اور بڑے پرانے ممبر ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈ حاصل کرتی رہی ہے, اور نہ صرف حاصل کرتی رہی ہے بلکہ بہت سا فنڈ جو ہے وہ پارٹی کے شاید اس کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہے, گپلا ہوا. تو اس کی تحقیقات تو بڑے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ حکمران جماعت کے خلاف جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, بلکہ اقتدار میں نہیں تھے تب بھی, اور اب جب اقتدار میں تب بھی بہت سارے کیسز ہیں. کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا کیس ہو, فیصل واڈا کا کیس ہو, مالم جبا کا کیس ہو, حج کرپشن کیس ہو, ادویات کیس ہو, واٹ ایور کیس ہو, کوئی بھی کیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی تاثر یہی ہے کہ کچھ نہیں ہونا جب تک کہتے ہیں سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کا ہے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس بھی دیکھتے ہیں کیا خبر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دوستوں کو بہت ترجیح دیتے ہیں, لیکن چونکہ تمام لوگ جو جرنلسٹ, جو تجزیہ نگار, جو ان کے پرسنل پروگرام کرتے ہیں, وہ اپنی دستیاب معلومات اور اپنے تجزیے کے مطابق بات کرتے ہیں. تو کچھ ایسی خبریں یا تجزیے ہوتے ہیں جن کا ایک اور بھی رخ ہوتا ہے, تو اکثر میں ان پہ بات کرتا ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا فرماتے ہیں. تو واقعہ اس طرح صرف جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا وٹ از ہیپننگ انڈر دی نوز آف عمران خان. گجرانوالے سے ایک ڈاکٹر کی کلینک میں ڈاکہ مارا گیا, لاکھوں روپے لوٹے گئے. ملزم جو ہے جنوبی پنجاب میں ایک جگہ پہنچے, پولیس پارٹی ان کے پیچھے گئی, مقامی پولیس سے مدد مانگی کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پہ ملزم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو پکڑنا ہے. ان کا نہیں جناب, صابر شاکر صاحب نے, حالانکہ بہت شریف انسان ہیں, انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے علاقے میں کسی کو کوئی یعنی ریڈ نہیں کرنا, کوئی جا کے مطلب ہے دعویٰ بول کے لوگوں کو, ملزموں کو نہیں پکڑنا, خواہ انہوں نے 600 قتل کیے ہیں یا 1500 ارب روپے لوٹا ہے. اور 4 دن وہ دھکے کھا کے آ گئے, اور وہ سی سی پی اور بھٹا, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے کہا میں نے کمٹمنٹ کی تھی ڈاکٹر برادری سے گجرانوالے کی, میں اس جگہ کام کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی کھڈے لائن لگا دے, میری عزت سے زیادہ یہ ہوتا. یعنی آج کے واقعات ہے, ایک واقعہ صرف آپ کو سنایا ہے کہ جی وہاں بندے کو نہیں پکڑنا بہاول نگر سے. اگر یہ آپ کی حرکتیں ہیں صابر شاکر صاحب, تو میں پھر وہی کہوں گا جی کدھر جائیے.
اور اسی کیوں انہوں نے حمایت کی تھی کہ یہ اچھی نیٹ جیسا کلین حمایت گورنمنٹ دیں گے. اگر چوری ڈاکہ ہی کرنا ہے تو پہلے دینا تو بہتر میں. اور دیکھیں ویسے تو مجھے ان لوگوں سے پوری ہمدردی ہے جو تبدیلی کے خواہش مند تھے لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. یعنی کہتے ہیں کہ جی کوشش تو دل ناتواں نے خوب کی لیکن نتیجہ توقعات کے برعکس نکل رہا ہے. خان صاحب کے حمایتی مجھے بھی لگتا ہے کہ بری طرح الجھ گئے ہیں یا بری طرح پھنس گئے ہیں. ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے. خود وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے تو خان صاحب کی حمایت کی تھی, اب جائے تو جائے کہاں. تو خان صاحب کی حمایت کرنا اور ان کے سیاسی مخالفین کی برائیاں کرنا ان کی عادت پڑ چکی ہے, اور اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اب یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, کرپشن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, اراکین اسمبلی کی بدماشیاں عروج پر ہیں, رشوتیں لے کر تعیناتیاں ہو رہی ہیں, پولیس اسی طرح بے بس ہے جس طرح پہلے تھی بلکہ اب اس سے بھی زیادہ لاچار ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو کیڑے بیٹھ کر سابقہ حکومتوں کے کاموں میں سے نکالے جا رہے تھے اب وہ کیڑے نکل کے خود ان کے سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے کام جو یعنی پہلے لوگوں کے حوالے سے کہے جاتے تھے, یہ سابقہ حکومتوں کے حوالے سے کہے جاتے تھے, وہ آج پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ تکلیف کا باعث بھی ہے کہ اگر آج ان کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ جو گئے ہیں ان کی تعریف کیسے کریں. تو یہاں مشکل پیش آ رہی ہے. اور حکومت نے تعمیراتی پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ جو بھی تعمیراتی پیکج میں حصہ لیں گے یعنی انویسٹمنٹ کریں گے ان سے ان کے ذرائع آمدن نہیں پوچھیں گے. یعنی کالے دھن کو سفید کرنے کی مہم چل نکلی ہے. حماد اظہر گفتگو کر رہے ہیں پاور پلے میں اس حوالے سے کہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے. تو یہ جو کالا دھن ہے یہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے اندر ہی ہم لانا اس کو چاہ رہے ہیں. پروسیڈز آف کرائم جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اندر ممانعت کر دی ہے فیٹف کی پروویژنز کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو لاز تھے پراپرٹی سیکٹر کے اندر کوئی شخص نہ بھی چاہتا تو اس کا سفید دھن جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا. مثلا اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے تو اس پلاٹ کا اگر ڈی سی ریٹ ہی کم ہے, اس پلاٹ کا اگر ایف بی آر ریٹ ہی کم ہے, تو جو پلاٹ بندہ آپ کو بیچ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ پوری رقم پہ لینا چاہ رہے ہو لیکن جو پلاٹ آپ کو بندہ بیچ رہا ہے وہ کم رقم پہ بیچے گا, اس قسم کی ڈیوٹیز بچائے گا, وہ ڈی سی ریٹ پہ بیچے گا, وہ ڈکلیئر ڈی سی ریٹ پہ ہو جائے گا, اس کی رقم ایکچولی 5 گنا زیادہ ہے. آپ کا سارا سفید دھن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کالے دھن میں تبدیل ہو جائے گا. اب ہم نے اتنی بڑی جو سرمایہ کالے دھن کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے کسی طرح ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں اور پروڈکٹیو سیکٹر آف دا اکانومی میں لانا ہے, بجائے کہ وہ صرف پلاٹس کے اندر پڑا رہے یا وہ کیش کی صورت میں پڑا رہے. اب وہ بلڈنگ میں ٹرانسفارم ہوئے گا, ایک انکم جنریٹنگ ایسٹ میں وہ ٹرانسفارم ہوئے گا. تو یہ جو ہمارا جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران معیشت کے اندر جتنے بھی وسائل ہوں ان سب کو بروئے کار لانا چاہیے, اور آپ کے پاس ایمرجنسی میں یہ لگژری نہیں ہوتی کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کی ضد جو ہے اس کے پیچھے آپ یہ اتنی بڑے جو وسائل یا امپلائمنٹ جنریٹنگ سیکٹر ہے اس کو یا یہ اپرچونٹی اس کو آپ اگنور کر دیں. اس کے باوجود اسکیم کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں بلٹ ان کی ہیں کہ یہ کالا دھن جب ایک دفعہ آ جائے گا آپ کی معیشت کے اندر تو یہ وائٹ اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہی رہے گا. ماشاءاللہ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ کالے دھن والوں کو نہیں چھوڑیں گے, آج خود کالے دھن والوں سے درخواستیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ کھل کر کالا دھن انویسٹ کریں, انہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اب سوال یہ کہ کیا کالا دھن کرپشن, جرائم اور غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی کمائی نہیں ہوتی؟ اگر کالا دھن اسی کو کہتے ہیں جس رقم پر ٹیکس ادا نہ کیا گیا ہو یا اس کے ذرائع آمدن لیگل نہ ہو یا حلال نہ ہو, تو اب وہ کیسے حلال ہو گیا؟ ہاں صاحب نے تو سابق حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کی کھل کر مخالفت کی تھی اور اس وقت یہ کہا تھا کہ جو بھی کالے دھن کو سفید کرنے والی اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا وہ اقتدار میں آ کر ان سب کے نام نکالیں گے اور انہیں پکڑ لیں گے. اب اس معاملے پر بھی وہ یو ٹرن لے رہے ہیں کہ کالے دھن والوں کو نہیں پکڑیں گے بلکہ کسی کو انہیں پکڑنے نہیں دیں گے. تو پہلے احتساب کا نعرہ لگاتے تھے, اب تعمیراتی پیکج میں کالے دھن کو سفید کرنے کی ایمنسٹی دی جا رہی ہے. پہلے کرپشن کرنے والوں کو یعنی ٹیکس چوری کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا نعرہ, اور اب پانڈے کلی کرا لو یعنی پرانے برتن نئے کرا لو کے نعرے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और तजिया निगार, कॉलम निगार और दानिश्वर हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी और खान साहब के फ्यूचर के हवाले से। देखते हैं कि क्या तजिया उनका, कुछ अहम बातें कर रहे हैं हसन निसार साहब। वॉच से हल्फन कलमा पढ़ के ये कह सकता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं आपसे जो अभी बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच बात आपसे कर रहा हूँ। ना हबीब से मेरी कभी मुलाकात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई, ना उज़ैर बलोच से मैं कभी बिलमुशाफा मिला, ना मेरी कोई इससे मुलाकात हुई। यानी इतना बड़ा झूठ बैठ के, ये जो सईद गनी एक प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं पीपल्स पार्टी की, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। जाके अपनी चीज़ों को देखें, अपनी वजारत को देखें, स्कूलों के हालों को देखें, उनको जाके संभालें, बजाय ये झूठ बोलने के। इससे कुछ ला हासिल बहस है। इस वक्त जो मामला ये जेटी का और सारी चीज़ का आ चुका है, इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में लीड करता रहा हूँ, मैं इसका मेन लीडर रहा हूँ, कराची का वर्कर रहा हूँ। अली जैदी मेरे साथ होते थे, नईमुल हक मेरे साथ होते थे, हम सब इकट्ठे साथ होते थे, डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे साथ हुआ करते थे। हमने कभी जिंदगी में किसी टेररिस्ट से, किसी गुंडे से, किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ जिसके ऊपर टेररिज्म का, टेररिस्ट को छोड़ें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाओ टेररिज्म का, उससे कभी मदद हासिल नहीं की। हमारी जंग थी सारी इसके खिलाफ, वरना तो हमें बड़ा आसान था, मैं खुद एमक्यू में जाके बैठ जाता, मुझे तो सारी चीज़ें ऑफर हो जाती, कोई मसला नहीं था, अली जैदी चला जाता, क्या प्रॉब्लम थी अगर ये काम करना था। हमने ज़रूर ये 20 साल मेहनत करके यहाँ पे, और फिर आखिर में आके हमने सारे उन लोगों से मदद लेनी थी जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे थे। ऐसा ना, बिल्कुल। जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे तो इनसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अभी निकाले, अभी चलता करें। हुकूमत के पहले साल ही धरना शुरू हो गया था और 126 दिन एक ही नारा था, गो नवाज, गो नवाज। अब लगता यूं है कि खान साहब के हमायती भी एनआरओ की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। यानी साहब का दौरे हुकूमत में तो उन्हें मईशत भी खराब नजर आती थी, आईसीयू में दिखाई देती थी, बैरूनी कर्जों के मातम किए जाते थे, तजारती खसारे के नोहे सुनाए जाते थे। आज तो कुछ भी सलामत नहीं है, जीडीपी भी वो नहीं रहा, स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर झोंकने के बावजूद 35-36 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकी। एक भी नया तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं है, जुबानी कलामी ऐलानात और जुबानी जमा खर्च वाली पॉलिसियों के सिवा कुछ नहीं। फिर भी 5 साल मांगे जा रहे हैं ताकि कोई शिकायत न रहे, कोई शिकवा न रहे। यानी हमारी जान पर बन आई और आपकी अदा ठहरी। तो पुराने शिकारी भी क्या खूब जाल फैलाते हैं, थोड़ी बहुत तनकीद, थोड़ी बहुत बैशिंग, फिर माफी तलाफी। यानी खुद खान साहब -1 की बात कर चुके हैं, लेकिन उनके हमायती उन्हें मुद्दत पूरी करने के लिए, यानी पूरी मुद्दत के लिए वज़ीर रखने की कैंपेन चला रहे हैं। तो जरूर चलाएं। वैसे तो कहते हैं कि जी के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। यानी अब भी जो लोग ये समझते हैं कि कोई मोजा, कोई करामत हो जाएगी और 92 के वर्ल्ड कप की तरह अचानक सब कुछ ठीक होगा और वर्ल्ड कप हमारी झोली में आ गिरेगा, या तो ऐसे लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर अकल से पैदल हैं, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। अब बात करते हैं कॉलम निगार, तजिया निगार इरशाद भट्टी है। ये भी खान साहब के बड़े फ़ैन हैं और ज़ाहिर है हुकूमत को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आजकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस वजह से इरशाद भट्टी साहब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से काम हैं जो उनको नागवार गुजर रहे हैं। नारों वादों का कब्रिस्तान है। 22 माह तरीके इंसाफ के देखे नारे, वादे, दावे, आज पता चलता है कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। होमवर्क उनका सिफर था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी। वो 8 मुखियाँ, चुमुखी नहीं, 8 मुखियाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, 22 महीनों से आउट ऑफ कंट्रोल जबानें हैं। तब्दीली टीम में जो मेन टीम थी उसमें फूट है, गिरोह बंदियाँ हैं, झगड़े हैं, बुरानों में खुद कफील हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन कोई बुरान नहीं होता, ट्विटर पे एक दूसरे को पूछते हैं कि आज कोई बुरान नहीं है, नहीं तो फिर वो सारे लग जाते हैं। इमरान खान को तजर्बा नहीं फाइल पढ़ने का भी और किसी हुकूमत के एक दिन का भी। टीम चूं चूं का मुरब्बा है, चंद एक को छोड़कर नालायक, नाहल, कन्फ्यूज,
لہٰذا 22 ماہ گزر گئے، مطلب 40% وقت گزر گیا، اور یعنی بتایا گیا تھا کہ 5 سال میں ہماری خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں اور کا ایک گھر بنایا جائے گا۔ آج 22 مہینے گزرنے کے بعد مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے اس گھر کی بنیادیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے پتا ہے کہ ابھی پہلی چھت پہ نہیں پہنچنا تھا، مگر بنیادیں تو نظر آتی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب تک بھائی یعنی جن لوگوں نے عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا، چنے کے جھاڑ پر چڑھاتے رہے، تبدیلی کی دھن پر رقص کرنے اور جھومنے کے مشورے دیتے رہے، آج وہ شکوہ کناں ہے کہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ جنہیں یہ شکوہ تھا کہ نواز شریف ان کے بچوں کا دودھ پی جاتا ہے، آج انہیں یہ شکوہ ہے کہ جن کو وہ خود لے کر آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یعنی جن گھروں کے خواب دکھائے گئے ان کی بنیاد تک نہیں ڈالی گئی۔ اب یا تو انہیں لفٹ نہیں مل رہی، یا پھر لفٹ میں سواریاں زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ جن کے یہ گیت گاتے رہے ہیں انہیں یہ بھی عادت ہے کہ مطلب نکل جائے تو پلٹ کر دیکھتے نہیں، یا پھر جن کے کہنے سننے میں یہ خود ہیں وہ کہیں سے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو ہمارے بعض دانشور ان کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ دراصل ترجمان بھی ہیں، مارکیٹنگ کے علاوہ پیغام رسانی کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں یہ کام کبوتر کیا کرتے تھے، آج کل میڈیا پر بھی اس کی فراوانی ہے، یعنی کہنا کچھ کرنا کچھ، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ پنجابی میں کہتے کہنا تینوں سنانا نونوں۔ تو شکایتوں میں بھی اپنائیت ہے اور شکوے میں بھی کئی پیغام نظر آتے ہیں کہ ہوا کا رخ تو وہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں، لیکن دراصل یعنی بٹوین دی لائن یہ سمجھا رہے ہیں کہ گل ہتھوں نکل گئی جے۔ اب کچھ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہی ہے، لیکن کراچی میں اس کا زور بہت حد تک زیادہ ہے اور گھنٹوں بجلی غائب، اور وعدے کیے تھے۔ کل بھی پرسوں اسد عمر صاحب گئے تھے کراچی، تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن لوڈ شیڈنگ برقرار ہے۔ تو اسد عمر کہتے کیا ہے، ذرا ان کا موقف سنتے ہیں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال اس ٹاپک سے میں پھر آگے نکلوں گی، وہ یہ کہ پھر اس کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ کیا یہ جو کہ الیکٹرک کے ایشو کا 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہتری نہیں آ رہی، سولوشن نہیں اس کا کوئی ابھی واضح نظر آ رہا، آپ کی نظر میں کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، 2 مختلف حصوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپریشنل ایشو ہیں جو انہوں نے مینٹیننس وغیرہ کے کرنے ہیں، اس کے اندر کنٹریکچوئل جو اگریمنٹس ہیں وہ نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ سے پرابلم چل رہا ہے۔ اور دوسرا پرابلم جو ہے لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کی کمی کا ہے۔ وہ میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا کہ سارے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی تھی، ہم بجلی کی کیپیسٹی بھی ایڈ کر رہے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ کراچی میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی، اور نہ ہی وہ انفراسٹرکچر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر بجلی کراچی میں نہیں پیدا ہو رہی تو کم سے کم باقی پاکستان سے امپورٹ کی جا سکے۔ وہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ وہی میں اعداد و شمار کل آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلے 3 سال کے اندر 2150 میگا واٹ کراچی کے اندر یا خود پیدا ہوگا یا ریسیو کرنے کی صلاحیت کریٹ کر دی جائے گی، یعنی 70% جو بجلی کی سپلائی ہے کراچی کی، اس میں اضافہ کیا جائے گا اس 3 سال کے عرصے میں۔ وعدہ ہے عمر بھر کا اور پل کی خبر نہیں ہے، یعنی حکمران جماعت کا سارا زور گا گے گیگ پر ہے۔ کراچی آج لوڈ شیڈنگ کا بری طرح شکار ہے اور اس مسئلے کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حکمران جماعت دیگر منصوبوں کی طرح اس میں بھی گا گے گی کا شکار ہے، یعنی کر دیا جائے گا، ہو جائے گا، منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ آج لوگ کیا کریں؟ جس تکلیف سے کراچی کے لوگ ہر سال گزرتے ہیں وہ اس تکلیف سے کہیں کم ہے جو حکمران جماعت ان سے وعدے کر کے انہیں پہنچاتی ہے۔ ہر سال اس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہر سال مونسون میں لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں، اور ہر سال عوام سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ ٹھیک کر دیں گے، اور انہی وعدوں سے انہیں بہلایا جاتا ہے۔ کراچی میں بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ پیداوار میں قلت کا نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسمیشن کا غیر مؤثر نظام ہے۔ کراچی کو اصل میں نئے ٹرانسمیشن نظام کی ضرورت ہے۔ بجلی پورے ملک میں موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
مینجمنٹ کا برا حال ہے, مینج کرنا نہیں آ رہا. پچھلے دور حکومت میں بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ بہت حد تک کم ہو گئی تھی, لیکن وہ پھر اس دور حکومت میں لوٹ آئی ہے. پنجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سندھ میں بھی ہو رہی ہے, کراچی میں بھی ہو رہی ہے. تو ابھی کل ہی اسد عمر صاحب نے کراچی والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن پہلے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی. تو زبانی کلامی لوڈ شیڈنگ کا حل نہیں نکلے گا. اگر زبانی کلامی نکالیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا, لوڈ شیڈنگ پہلے سے زیادہ ہوگی. وفاق کے پاس اضافی بجلی موجود ہے, اسے کراچی کے ٹرانسمیشن نظام میں انڈکٹ کرنا ہے. تو اصل میں یہ فارمولا بنانا ضروری ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں کیپیسٹی بڑھا دیں گے, یعنی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو اصل مسئلہ مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت سے ہے. بڑھ کے تو مصطفیٰ قریشی بھی بہت مار لیتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.